بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔ میرے ایک دوست تھے عبداللہ، اس سے بات ہو رہی تھی، اس نے بالکل ایک نیا کنسیپٹ بتایا تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اس نے مجھے کہا کہ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، انڈیا میں بھی ہوگا، ظاہر بات ہے ایک جیسے ہی ملک ہیں۔ افغانستان بنگلہ دیش میں شاید نہ ہو، لیکن بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، افغانستان میں شاید نہ ہو، لیکن پاکستان انڈیا میں تو ہے، ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے۔ اور ٹرینڈ ہے آدھی بیوی رکھنے کا۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوا، میں کہا اللہ کے بندے کیا بات کر رہا ہے، بیوی یا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا نکاح ہو گیا ہوتا ہے نہیں ہو گیا، آدھی بیوی کا کیا مسئلہ ہے، یہ کہاں سے حلال ہو گئی؟ کہہ رہے نہیں حلال کہیں سے بھی نہیں ہے، حرام، لیکن آدھی بیویاں ہمارے ملک نے رکھی نہیں ہیں۔ تو بقول اس کے آدھے پاکستان کی آدھی بیوی ہے، آدھی بیویاں ہیں۔ تو میں سوچا وہ کیا ہوا بھیا، کیا ماجرا ہے؟ تو اسے بتایا ہوتا یہ ہے کہ شوہر دن رات کام کرتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، گھر پہ آتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے بیگم سے پھڈا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، معاشی حالات ہیں۔ اب اس کو کوئی جگہ ایسی چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ وہ وینٹ آؤٹ کر سکے، جہاں پہ وہ رو سکے کہ بھیا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے زندگی میں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، بیویوں کا بھی یہ ہوتا ہے، شوہر سے لڑائی ہو گئی تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں رونا ہوتا ہے۔ اچھا، عورتوں میں کیونکہ گوسپ نیٹ ورکس بنے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا وینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ چپ نہیں بیٹھ سکتی، تو ان کو بولنا ہوتا ہے تو وہ آدھا پونا تو اس شوہر کو ہی سنا دیتی ہیں، وہیں پہ مسئلہ ختم کرتی ہیں۔ پھر شامت آتی ہے بچوں کی، کسی پہ غصہ آ گیا تو سارے بچے پورا دن پٹ رہے ہوتے ہیں اور گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گھر میں کوئی نند ہے، کوئی ساس ہے، کوئی محلے والی ہیں، اپنی امی کو فون کر لیں گی، بہنوں کو فون کر لیں گی، دوست سہیلیوں کو فون کر لیں گی، فیس بک کے اوپر جا کے لکھ ماریں گی کچھ نہ کچھ۔ کم سے کم ان کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، ان کے اندر کی بھڑاس نکل جاتی ہے۔ اچھا، مرد یہ کام نہیں کرتا، مرد بڑا خاموش رہتا ہے، مرد کو بتانا پڑتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، مرد کام نہیں کرتا۔ اب مرد کو بولیں کہ جی مجھے گھمانے کے لیے لے جائے، وہ آپ کو گھمانے کے لیے لے جائے گا۔ آپ بولیں گے گھمانے کے لیے لے گیا اور منہ بنا کے بیٹھا رہا، بھیا آپ کو اس کو بتانا ہے۔ آپ چاہیں گے گھمانے کے لیے لے کے جائے، آپ اس کو بتائیں آپ کو کون سے ریسٹورنٹ میں جا رہا ہے، کس کلر کا اس نے ڈریس پہنا ہوا، کون سا وہ کیک لے کر آئے، کس کلر کے پھول لے کر آئے۔ اگر آپ کو ایکسپیرینس چاہیے تو آپ کو بتانا پڑے گا، ادروائز آپ کو بولے گا وہ بیچارہ ڈرائیور کی طرح بولیں گے اسٹیشن لے چلو، وہ اسٹیشن لے جائے گا۔ اب بولیں گے کہ مجھے ریسٹورنٹ لے جاؤ تو ریسٹورنٹ لے جائے گا، بولیں گے مری لے جاؤ تو مری گھما کے لے کر آ جائے گا، لیکن اس میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا، وہ اس کو آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو خیر، اب مرد کیا کرے؟ تو مردوں نے یہ بولا کہ یار کوئی نہ کوئی مل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو لڑکی کوئی نہ کوئی مل جائے گی، وہ اس کی ضابطے کوئی نہ کوئی کوسٹ ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو موبائل دلا دیتا ہے، کوئی کسی کو ایزی پیسہ پہ لوڈ کروا دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی کھانا کھلا دیتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، آپ جوان بچیاں دیکھیں، ماں باپ بیچارے غریب ہوتے ہیں، ماں باپ کے پاس فون نہیں ہوتے اور ان کے پاس بالکل آئی فون نئے فون ہوتے ہیں، وہ کہاں سے افورڈ کر رہے ہیں؟ وہ کوئی نہ کوئی ان کو آدھا شوہر ملا ہوا ہے جو اس کی تمام چیزوں پہ افورڈ کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں کمیونیکیشن سے آپ سولو کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، آپ وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن تو ختم ہو گئی۔ آپ ایک دوسرے سے جان چھڑاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تنہائی کا ٹائم مل سکے تاکہ آپ کو چھوڑ کے اپنی آدھی بیوی کے پاس واپس جا سکیں۔ کوئی بندہ روم میں آ جائے تو آپ کو غصہ آ جائے گا، کوئی بندہ آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو غصہ آ جائے گا، کوئی آپ سے ٹائم مانگ لے تو آپ کو غصہ آ جائے گا، بیکاز ان تمام لوگوں سے ٹائم بچا کے آپ اس آدھی بیوی کو دیتے ہیں۔ اچھا، آدھی بیوی کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو آ کے آپ کی ریلیشن شپس کو کھا جاتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کو دین کھا جاتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کو ایمان کھا جاتی ہے، وہ آپ کو ادھ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ کسی شخص کے گھر میں جا کے اس کی بیوی سے ملے، اس حال میں کہ اس کا شوہر گھر میں نہ ہو، پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہو، کام کرنے کے لیے گیا ہو، کہیں گیا ہوا ہو، تو قیامت کے دن اللہ سائیں اس کو دکھائیں گے اور قدرت بولے گی جتنے اس کی نیکیاں تم اس کے نامہ اعمال میں سے لے لو۔ اب بتائیں، وہ تو آپ کا رقیب ہوا نا، جو آپ کی دوست ہے، آدھی بیوی اس کا شوہر ہے، اس کو قیامت میں پتہ چل جائے کہ آپ اس کی بیوی سے باتیں کرتے تھے یا اس کے گھر میں آتے تھے، تو نامہ اعمال میں کون سی نیکی آپ کی چھوڑ دے گا؟ تو چھوٹی سی زندگی کے پیچھے کیا کرتے ہو؟ بات ہی تو کر رہے ہو۔ اچھا، بہت سے لوگ، ہم لوگ تو اتنے ڈرپوک قسم کے ہیں پاکستانی، زیادہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ امریکہ میں تو چلو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہوں گے، پاکستان میں تو وہ بھی نہیں کرتے، صرف ٹیلی فون پہ بیچارے بات کر کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مسکراہٹ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس گناہ بے لذت کے لیے آپ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا دین بھی برباد کر رہے ہیں، کون سی عقل کی بات ہے؟ اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ اب یہ مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر بیوی رو رہی ہوتی ہے میرے شوہر کے دو چکر چل رہے ہیں، اور شوہر رو رہا ہوتا ہے بیوی مجھے ٹائم نہیں دیتی، پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، کوئی کس کا موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس پہ اوپر پاسورڈ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی فیس کی اپلیکیشن لگا رہا ہوتا ہے، کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ تو بتا چکا، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا مسئلے کا حل کیسے نکالیں؟ اس کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی یا شوہر کے پاس جا کے بیٹھیے، بیگم سے پوچھیے، دیکھیے اگر آپ میری بات نہیں بن رہی مجھ سے آپ کی، اور آپ کو میں پسند نہیں ہوں، اور آپ علیحدگی چاہتی ہیں، میں آپ کو الگ کرتا ہوں، کوئی اگر ہے آپ کی زندگی میں، آپ کسی اور کے ساتھ زندگی بتانا چاہتی ہیں، حرام میں نہ پڑیں، حلال میں جائیں، میری زندگی بھی حلال کریں، اپنی بھی حلال کریں، آپ چلے جائیے۔ بیوی اگر ڈائیورس مانگ لینا، تو جب اس وقت ڈائیورس مانگ رہی ہے نا، وہ اس وقت نہیں مانگ رہی، وہ آلریڈی ذہن میں اپنے آپ کو ڈائیورس 10 سال پہلے دے چکی ہے۔
تو اگر وہ آ کے اس حالت کے اوپر آ جائے کہ بولے کہ لاؤ مجھے کھلا دو، پھر نہیں رکنا چاہیے، پھر بولے آپ چلی جائیے۔ لوگ بچوں پہ پھڈا کرتے رہتے ہیں۔ بچے اگر چھوٹے ہیں تو ماں کے ساتھ ہیں، 2 سال کے 4 سال کے ہیں، آپ کچھ کر لیں بچہ ماں کی گود میں جائے گا، ماں اس کو کھلائے گی، ماں ہی پلائے گی، ماں ہی پیمپر چینج کرائے گی، ماں ہی دودھ پلائے گی، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ 10 12 سال کی عمر تک ہونے تک ماں نے اس کے اتنا زیادہ زہر بھر دیا ہوگا آپ کے خلاف کہ وہ آپ کے ہاتھ سے گیا بچہ۔ اب اس بچے کے لیے اب لڑے جائیں لڑے جائیں لڑے جائیں، 6 6 7 7 سال آپ کیسز لڑتے جائیں اور عدالتوں میں، اور وکیلوں کو 70 70 80 80 لاکھ روپے دے کے اپنی زندگی برباد کریں۔ بھیا زندگی بہت بڑی ہے، نہیں پسند آ رہا چھوڑ دیں، آگے چلیں، کسی اور کے ساتھ کر لیجئے۔ تو اپنی بیگم سے بات کر لیجئے کہ بھئی اگر ان کو کسی اور سے بات چیت کرنی ہے، کسی اور کو دیکھنا ہے تو بولیں جی آپ حلال کریں، حرام کیوں کرتی ہیں، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، ادھر چلی جائیے۔ اسی طریقے سے بیگمہ شوہر کے لیے کریں کہ بھئی اگر آپ کو کسی اور سے بات چیت کرنی، سب کچھ کرنا ہے، اللہ نے آپ کو 4 کی اجازت دی ہے نا، آپ کر لیجئے۔ آپ نے آدھی آدھی جو 13 بنائی ہوئی ہے نا، اسے بہت اچھا ایک کو گھر پہ لے کر آ جائیے۔ جب گھر پہ لے کر آئیں گے نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس تو بچے ہیں، آپ کو تو گھر کا کام کرنا ہے، آپ کو تو بہت سارے دوسرے کام کرنے ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ بندی اللہ کی بندی فارغ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو تو موبائل مل جائے اور چیٹ کے اوپر تھوڑے پیسے مل جائے، ایزی لوٹ کے اوپر صبح شام بیٹھ کے کوئی وہ کہتے ہیں موبائل کے اوپر پیسے ڈلوا دیں، تو وہ باتیں کرتی رہے گی آرام سے۔ جب وہ گھر کے اوپر آئے گی نا تو پتہ لگے گا شوہر صاحب کی اصلیت کیا ہے۔ 1 2 گھنٹے کے لیے تو ہر بندہ ہی سنہرا ہوتا ہے نا، ہر بندہ ہی پیارا ہوتا ہے، ہر بندہ ہی بہت نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے چھپ کے اگر آپ سے بات کر رہا ہے نا تو یقین جانیے، میری بات مان لیجئے، وہ متقی نہیں ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ جتنا آپ نیک اس کو سمجھ رہے ہیں نا، وہ اس کا آدھا بھی نہیں ہے، اس کا پاؤ بھی نہیں ہے، اس کا 1/10 بھی نہیں ہے۔ تو یہیں سے اس کا نا کلیم فاسد ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو بولیے جی آپ کر لیجیے، آپ آرام سے جائیے، بولے آپ کو پسند ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، بالکل کیجیے، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، ایک وقت کا کھانا وہ پکائے گی آپ کا، ایک وقت کا میں پکاؤں گا، آپ کی ذمہ داری وہ لے لے گی نا، کپڑے بھی وہی دھوئے گی اور استری بھی وہی کرے گی۔ اچھا میں تو بچوں میں بزی ہوں، دوسرے بہت کام کر رہے ہوں، آپ کو تیسری پسند ہے آپ تیسری بھی کر لیجیے، آپ کو چوتھی پسند ہے آپ چوتھی بھی ضرور کر لیجیے، بہت فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یقین کریے آپ یہ بولیں گے نا تو آدھے سے زیادہ ملک کے لوگ نا وہ آدھی بیوی کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری تیسری چوتھی کر سکیں، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، معاشی طور پہ اس قابل ہی نہیں اتنے قابل ہوتے، تو آپ کے گھر میں کیوں اتنے پھڈے ہو رہے ہوتے۔ لیکن اللہ کے واسطے یہ جو حرام ریلیشن شپس ہم نے چلائی ہوئی ہیں پورے ملک کے اندر، اس سے باہر آ جائیے۔ اگر آپ کسی اور کی بیٹی بہو کو آدھی بیوی بناتے ہیں تو آگے آپ کی بھی بیٹیاں آئیں، آپ کی بھی بہویں آئیں گی، آپ کی بھی بچیاں ہوں گی، آپ کی بھی بچوں کی شادی ہونی ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی عورتیں موجود ہوں گی، وہ سب قدرت برابر کر دیتی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے بھیا کہ آپ پوری دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور آپ کا گھر سکون میں رہ جائے۔ اور یہ دنیا تو تباہ ہونی ہی ہونی ہے، ریلیشن شپ میں خدا نہ خاصا ایسا ہوا دنیا کے اندر جو کچھ ہونا ہے سب پھٹنے وہ تو ہوں گے ہی، آخرت بھی آپ کی تباہ ہو رہی ہے، وہ تو بہت لمبی زندگی ہے نا، تو اب کیا کریں گے؟ تو کوشش کریں اللہ پاک نے جو پوری دی ہے اس پہ اکتفا کریں اور ان عادیوں سے دور رہیں۔ اور زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے اگر آپ کی ضرورت ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کون آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کو 4 کی اللہ نے اجازت دی ہے، رچ کے کام کیجئے، رچ کے شادیاں کیجئے، لیکن اس حرام ریلیشن شپ سے باہر آئیے۔ میری کڑی بڑی باتیں سننے کا شکریہ، میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔